بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گزشتہ ویڈیو بلاگ میں نے واضح کیا تھا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اب اس بات کا امکان نہیں ہے کہ اگلے انتخابات میں پی ٹی آئی کامیاب ہو سکے۔ اسی طرح یہ بات بھی اب واضح ہے کہ اگلے انتخابات سے قبل عمران خان صاحب جیل میں ہوں گے اور شاید وہ ملزم سے مجرم بھی بن چکے ہیں۔ اسی طرح میں نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ اب ان کے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو الطاف حسین کے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ کیا جاتا رہا۔ اس لیے جب پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہوں گے اور عمران خان صاحب میدان میں بھی نہیں ہوں گے تو لگتا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کوئی قابل ذکر مقابلے کی پوزیشن میں ہوں گی۔ چنانچہ اب جب عمران خان کا خطرہ ٹل گیا ہے تو مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، اے این پی، جے یو آئی، ایم کے ایم، یہ جو ساری جماعتیں پی ٹی آئی کے خوف سے اکٹھی ہو گئی تھی اور اب وہ اپنے روایتی سیاست کی طرف جا رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ روایتی طور پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے حریف ہے۔ اب جب کہ وہ مجبوراً ایک حکومت میں شامل ہو گئے تھے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سر جنگ پہلے دن سے گرم تھی، لیکن اب وہ سر جنگ گرم ہوتی جا رہی ہے، اور کیونکہ دونوں جماعتوں کو یقین ہے کہ اگلے الیکشن میں مقابلہ ان دونوں کا ہوگا۔ اب تک صورتحال یہ ہے کہ سندھ مکمل طور پر پیپلز پارٹی کے سپرد ہے، پنجاب نون لیگ کے سپرد ہے، خیبر پختونخوا عملاً جے یو آئی کو ٹھیکے پر دیا گیا ہے، جبکہ بلوچستان باپ پارٹی اور باپ کے سپرد ہے۔ سندھ اور بلوچستان کی طرز حکمرانی کی بدحالی سے تو ایک دنیا واقف ہے۔ پنجاب میں صورتحال بھی زیادہ تسلی بخش نہیں، لیکن خیبر پختونخوا میں تو ابتری کی آخری انتہا دیکھنے کو ملتی ہے۔ مسلم لیگ کے صوبائی رہنما اور نواز شریف کے مخلص ساتھی اختیار ولی نے گزشتہ روز ایک تقریب جس میں احسن اقبال صاحب بھی موجود تھے، امیر مقام صاحب بھی موجود تھے، اس سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں عملاً گورنر راج رائج ہے، اور وہ بھی جے یو آئی کے حاجی غلام علی کا گورنر راج۔ وزیر اعلیٰ جو خیبر پختونخوا کے ہیں نگران، وہ نہایت تعلیم یافتہ اور حد درجہ شریف انسان ہے، لیکن عملاً پولیس اور بیوروکریسی کی تعیناتیاں گورنر غلام علی، اکرم خان درانی اور مولانا لطف الرحمان وغیرہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں، بلکہ اب تو ان میں بھی اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ جو نگران حکومت بنائی گئی ہے وہ غیر جانبدار ٹیکنوکریٹس پر مشتمل نہیں، بلکہ ان میں پارٹی لیڈروں کے اے ٹی ایمز یا پھر مختلف پارٹیوں کے نمائندے وزیر بنائے گئے ہیں۔ یوں وہ وزیر اعلیٰ سے لائن لینے کی بجائے مولانا، زرداری، ایم الولی اور شہباز شریف وغیرہ سے لائن لیتے ہیں۔ درمیان میں وزیر اعلیٰ حیران ہیں اور پریشان بیٹھے ہیں، جبکہ پولیس اور بیوروکریسی کا جینا بھی حرام ہے۔ کرپشن کا ایسا بازار گرم ہے خیبر پختونخوا میں کہ لوگ پی ٹی آئی کے دور کو بھول گئے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر جے یو آئی اس معاملے میں پیپلز پارٹی سے بھی آگے ہے۔ صوبے کو نہ صرف جائز مالیاتی حق نہیں مل رہا، بلکہ جے یو آئی نے مسلم لیگ نون کے ساتھ سازش کر کے ضم ہونے والے قبائلی اعضاء کے لیے مختص فنڈز کو مرکز کے پاس کر دیا ہے اس بجٹ میں، جو ایم این ایز کے ہاتھوں خرچ ہوں گے۔ اب یہ عمل نہ صرف صوبائی خود مختاری کے خلاف ہے، بلکہ فاٹا مرجر کو ریورس کرنے کی طرف پہلا قدم بھی ہے، لیکن حکومتی مجبوریوں کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کو مولانا کے مطالبات کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ مولانا کے ناز نخرے وہ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ اگلے انتخابات میں یہ آبویس ہے کہ مسلم لیگ نون کا اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ وہ جے یو آئی کے ساتھ ہوگی۔ عام طور پر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ زرداری صاحب اور مولانا پرانے دوست تھے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس انتخابات میں بھی ان کا اتحاد ہوگا، لیکن کچھ عرصے سے مولانا اور زرداری یا پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے تعلقات نہایت خراب ہیں، اور مسلم لیگ نون کے ساتھ جے یو آئی کی قربت بہت بڑھ گئی ہے۔ بالخصوص حکومت میں آنے کے بعد جے یو آئی کو جس طریقے سے مسلم لیگ نون نے نوازا صوبے میں بھی اور مرکز میں بھی، اور ان نوازشات سے جس طرح جے یو آئی کی قیادت نے بھرپور فائدہ اٹھایا، تو یہ واضح ہے کہ الیکشن میں جے یو آئی کا اتحاد پیپلز پارٹی سے نہیں بلکہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوگا۔ اور اندرون سندھ بھی زرداری صاحب کو چونکہ جے یو آئی ایک ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے، تو ایک تو ان کا یہ معاملہ واضح ہے۔ دوسری طرف سوال یہ ہے کہ یہ جو استحکام پاکستان پارٹی بنی ہے وہ کس طرف جائے گی، تو اس کے بارے میں بھی مختلف رائے ہیں، لیکن ابھی تک جو دونوں پارٹیوں کے رہنماؤں کے خیالات سامنے آئے ہیں، اور پھر خود جو خواہش بھی نظر آتی ہے ان کی،
تو اس سے لگتا یہی ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کا رجحان پیپلز پارٹی کی بجائے نون لیگ کی طرف ہے۔ تو لگتا یہی ہے کہ اگلے انتخابات میں جے یو آئی اور استحکام پاکستان پارٹی یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گی مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ شاید عوامی نیشنل پارٹی اور دیگر قوم پرست جماعتیں وہ اتحاد کر لیں، اور بنیادی مقابلہ ان کے درمیان ہی ہوگا۔